یہ اب کچھ ٹائم کے لیے نہیں، اس کو ایک ہیبٹ فارم کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے، کہ ہم نے اب تک جو کیا ہے اس میں اپنے ویژن کو کریٹ کیا ہے. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیو اینی افیکٹ آن یور لائف. ٹھیک ہے جی، یہ ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز کی ہے آپ نے. جو آپ نے اپنے ویژن کو ڈٹرمن کیا، اپنے پرنسپلز کو ڈٹرمن کیا، اس کے بعد پھر آگے چل کے آپ نے ان پرنسپلز کو بیہیویئرز میں ڈھالا، ایوری ڈے بیہیویئرز میں ڈھالا. اصل میں اب ہے جدھر یہ آپ کی زندگی سے ریلیٹ کرنا شروع کرے گا. اور وہ ریلیٹ کس طرح کرے گا؟ آپ نے اپنے آپ کو یہ جو، اور یہ اگر آپ دیکھیں گے، اگر if you have 4 principles, 5 behaviors for each principles, you will have a set of 20 behaviors in front of you. اور یہ جو 20 behaviors ہیں ان کو اپنے سامنے رکھ لیں، اور یہ جب سامنے رکھ لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ کن کن مواقع پر میری زندگی میں آتے ہیں اور کدھر کدھر مجھے مشکل ہوتی ہے. اس کے بعد اب آن ایوری ڈے جسٹ ٹیک ویری بریف نوٹس. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی زندگی، اور یہ جب آپ نوٹس لیں گے، کہ ایسا نہیں کہ آپ کو میں یہ کہوں گا کہ کل شیئر کریں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے. یہ خود میرے سے بھی کل پرسوں کسی نے یہ پوچھا کہ یہ بات کہ ہم اپنے معاملات میں زیادہ کانشیس کیسے ہو سکتے ہیں. اس کے 2 طریقے ہیں جو میرے لیے بہت پسندیدہ ہیں، اور میں وہ دونوں ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ایک طریقہ ہے جس کو میں میڈیٹیشن سمجھتا ہوں. میڈیٹیشن کا ایک بہت بڑا رول ہے اس میں، کہ جو مجھے اپنی تھاٹس، اپنے ایکشن سے زیادہ کانشیس کر دیتی ہے. اور دوسرا طریقہ ہے جس کو میں ریفلیکٹیو جرنلنگ کہتا ہوں جی. یعنی آپ اس کے بارے میں بریف نوٹس لینا شروع کر دیں کہ یہ آج یہ واقعہ ہوا، مجھے یہ بیہیویئر پر عمل کرنے کا موقع ملا اور میں نے کیا. میں نے کیا سوچا، کیسا فیل کیا، کس طرح سے میں نے اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ میں وہ کر سکتا ہوں. یہ تھوڑا سا اپنے لیے ریفلیکشن کی ایکسرسائز بنائیں. بیسیکلی یہ والی ریفلیکشن ہے، یہ والی ریفلیکشن جو میڈیٹیشن میں بھی کی جاتی ہے. یعنی اس وجہ سے مجھے یہ دونوں ایکسرسائز تو آلموسٹ ایک جیسی لگتی ہیں. یہ ذرا تھوڑی سی زیادہ ہے، میڈیٹیشن سے زیادہ ہے یہ. یعنی میڈیٹیشن میں اصل میں آپ صرف وہ ریفلیکشن کرتے ہیں مینٹلی، اور اس میں آپ اس ریفلیکشن کو نوٹ ڈاؤن بھی کرنے لگ پڑے ہیں. Now what we are doing is، آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک ایکسرسائز کو ریگولر کرنا شروع کر دیں. اگر ضرورت ہو تو جو میں نے عرض کیا تھا لاسٹ سیشن میں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے ریفلیکٹیو جرنلنگ کرنی ہے. ریفلیکٹیو جرنلنگ اگر میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، دس واز کورڈ ان پارٹ 9 and 10. اگر آپ پارٹ 9 and 10 کو ایک دفعہ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو ریفلیکٹیو جرنلنگ کے بارے میں تھوڑا سا تعارف مل جائے گا. اس کے بالکل شروع پارٹ 9 بھی دیکھ لیں، کیونکہ 10 میں تو لوگوں نے شیئر کیا ہوا ہے زیادہ. آپ اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. 2 چیزیں آپ نے کرنی ہے. نمبر 1، آپ نے ایوری ڈے سکسیسفل ایکسپیرئنس کو اپنا اس ریفلیکٹیو جرنلنگ میں ایڈ کرنا ہے. یعنی آج یہ جو بیہیویئر میں نے ڈٹرمن کیا تھا، اس بیہیویئر میں مجھے کامیابی ہوئی، میں یہ کر پایا. میری فیلنگ کیا تھی، میری تھاٹس کیا تھیں، میں کس طرح سے کانشیس رہا، یہ کیا وجہ تھی کہ اس واقعے سے پہلے میں کانشیس ہو گیا. یعنی جیسے ہی وہ واقعہ ہوا تو میں کانشیس تھا کہ میں نے اب یہ کرنا ہے. میں اپنی ہیبٹ پہ نہیں کر رہا تھا، میں ریئیکٹ نہیں کر رہا تھا، میں رسپونڈ کر رہا تھا. یہ آپ نے نوٹ کیا. یہ سکسیسفل بیہیویئر آپ نے نوٹ کیا. اور دوسرا ہے جو جدھر آپ ابھی انسکسیسفل رہے، یعنی آئی وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ، I aspired to do something. میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میرے سامنے جب اس طرح کی سچویشن آئے گی تو میں غصہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے جی، میں نے ریسپیکٹفلی معاملہ کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. لیکن میں نے جس وقت وہ ڈرائیور نے میری گاڑی کے آگے غلط بریک لگا دی یا غلط طریقے سے اوورٹیک کیا، تو میں آئی لاسٹ کنٹرول اینڈ آئی بیکیم ابیوسو. ٹھیک ہے جی. اینڈ امیڈیٹلی آفٹر دیٹ آئی ریئلائز کہ اوہو غلطی ہو گئی ہے. یا مے بی آفٹر اباؤٹ این آور آئی ریئلائز کی غلطی ہو گئی ہے. میں کس طرح سے اس کو بھی میں نے اپنے جرنل میں ایڈ کرنا ہے. کیا چیز تھی، میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اس وقت میرے اوپر فیلنگ کیا تھی، میں کیا سوچ رہا تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے وہ ریفلیکٹیو جرنل اپنا ایک دن کا کمپلیٹ کر لیا. یعنی ایک پازیٹیو سے مطلب ہے جدھر آپ کامیابی سے اپنے عمل پر، اپنے طے کردہ عمل پر عمل پیرا رہے، اور ایک ناکامی جدھر ہوئی فی الحال. اور یہ جو ایسپیکٹ ہے، یہ کرتا کیا ہے، اس کو سمجھ لیں، اچھی طرح سے سمجھ لیں. یہ آپ کے عمل کو نہیں روک رہا. ٹھیک ہے جی. اٹ از ناٹ ٹرائنگ ٹو کنٹرول یو
کہ یہ جو تم نے کیا بس اس پر تمہاری ول پاور کی کمی ہے. ایسا نہیں ہے کچھ بھی. ٹھیک ہے جی، آپ کی ول پاور کی کمی نہیں ہے. آپ جس وقت اپنے اندر ریفلیکشن کی عادت ڈالیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا، یہ جو ساری بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ اصل میں اس بات پر مبنی ہے جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ میرا پوائنٹ آف ویو اصل میں یہ ہے کہ انسان، جب میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو اچھا بنایا جائے تو میں ان کے عمل کو اچھا بنانا چاہتا ہوں. وہ یہ کریں، وہ یہ کریں، وہ یہ کریں، وہ کریں نہیں، میں ان کی سوچ کو اچھا بناؤں، میں ان کی کنسٹرکشنز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. اور یہ کنسٹرکشن جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک کہ میں یہ جانتا نہیں ہوں کہ ابھی ہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی. دیٹ از وائی آئی بلیو دیٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ میں اپنی ذاتی معز امجد کی کنسٹرکشن جو ہے، اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی ذاتی کنسٹرکشن کیا ہے اس کو سمجھ پائیں. وہ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو نہیں روکنے دیا جس نے اپنے رسپانس دینے میں یا ریئیکٹ کرنے میں، اور ایک دم وہ ریئیکشن ہو گیا. ہم اب جو نیکسٹ سیشن کریں گے اس میں اگر آپ یہ تھوڑی سی ایکسرسائز اس ہفتے میں کر لیں تو وہ فائدہ پہنچائے گی جی. ہمارا نیکسٹ سیشن اصل میں اس چیز کو انٹروڈیوس کرائے گا کہ ہمارے اندر، میری اپنی ذات کے اندر ملٹی ڈائمینشنل سیلوز ہیں. ملٹی ڈائمینشنل سیلوز کا مطلب ہے کہ میرے سیلف کی مختلف ڈائمینشنز ہیں، اور اس کو میں سمجھ پاؤں گا اگر یہ ایکسرسائز کرنی شروع کر دوں اور یہ کنٹینیو کروں. تو جو اب ہمارا ٹاپک ہوگا وہ سیلف ریکگنیشن، سیلف انڈرسٹینڈنگ کا ٹاپک ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو پھر مجھے اپنے اندر چلنے والے پروسیسز کو تھوڑا بہت جاننا چاہیے. مثال کے طور پر میرے اندر ایک ریشنل برین ہے، میرے اندر ایک ایموشنل برین ہے، یعنی میرا ایک لمبک برین ہے، میرا ایک پری فرنٹل کارٹیکس ہے. یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں، یہ فزیکل ریالٹیز بھی ہیں، اور یہ اپنے اپنے عمل سر انجام دے رہے ہیں، اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ جب کام سر انجام دیتے ہیں تو کئی موقعوں پر، مثال کے طور پر آپ نے if you have ever experienced extreme fear، تو آپ نے اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا، یہ آپ کی زندگی میں یہ تجربہ ہوا ہوگا دیٹ امیجیٹلی اگر آپ کو ایکسٹریم فیئر، انوانٹیڈ، سارٹ آف، اور ان ایکسپیکٹڈ، اگر ایک دم فیئر کا سامنا کرنا پڑا ہے تو سم ٹائمز یو، بلکہ موسٹ آف دا ٹائم یو ول فیل فروزن، کہ میں کچھ کر نہیں پایا، میں کچھ بول نہیں پایا، کسی نے کچھ کہہ دیا اور میں آگے سے بول نہیں سکا. ٹھیک ہے جی. یہ جو ایسپیکٹ ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کی، میں اس کی ایک چھوٹی سی آپ کو ایکسپلینیشن دیتا ہوں فار ناؤ، لیکن اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ اصل میں دو ایسپیکٹس آف مائی پرسنالٹی ہیں، یہ دو ڈفرنٹ ڈائمینشنز آف مائی سیلف ہیں جو میرے اندر چل رہی ہیں. میری سب کانشیس نے ایک چیز کو فیئرفل سمجھا ہے. میری ریکگنیشن سے پہلے اس نے فیئر کے کیمیکلز اتنے زیادہ میرے جسم میں نکال دیے ہیں کہ، اور یہ جو فیئر کے کیمیکل جیسے ہی نکلتے ہیں تو اس کا ایک سب سے پہلا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ میرا سوچنے سمجھنے والا برین ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. اور یہ بالکل کلیئر وجہ ہے اس چیز کی کہ آپ بول نہیں پاتے، آپ کچھ کر نہیں پاتے، آپ کچھ سوچ نہیں پاتے. امیجیٹلی فار اے مومنٹ آپ فروزن فیل کرتے ہیں، اور جیسے ہی پھر اس کے بعد وہ فریز کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہوتی ہے، ناؤ یو اسٹارٹ تھنکنگ. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یعنی اس میں انسان کی وہ، یہ کیونکہ ہے تو نیچرل، یہ نہ تو میں کرتا ہوں، نہ میں پمپ کرتا ہوں اس کیمیکل کو، نہ آپ کرتے ہیں، یہ دماغ خود ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم کیوں بنایا میرے اندر کہ یہ دماغ ایسے کر دے. ٹھیک ہے جی. واٹ ہیپنز کہ جب میں اس کے لیے، اور یہ ہوتا کون سے فیئرز میں ہے؟ کچھ فیئرز میں بالکل کلیئرلی ہوتا ہے یہ کہ اس کے بالکل برخلاف ہوتا ہے. دیکھیے فیئر کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ دیر آر 3 ریسپانسز جو وہ آٹومیٹکلی جنریٹ کر دیتا ہے، یا فائٹ، یا فلائٹ، یا فریز. ٹھیک ہے جی. فریز اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، کوئی ایسی چیز جو بالکل آپ کی ایکسپیکٹیشن سے ہٹ کے ہے، اور آپ اس موقع پر بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، ویسے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ آپ کے سامنے، یعنی آپ کے سامنے کوئی چیز آ گئی ہے کہ جو وچ از کمپلیٹلی لیٹ سے اف یو آر یوز ٹو، اگر آپ جدھر رہتے ہیں، اف یو آر یوز ٹو سینگ اسنیکس اراؤنڈ یو، تو اسنیکس آپ کو فریز نہیں کریں گے، اسنیکس آپ کے اندر فلائٹ اور فائٹ پیدا کر دیں گے. یعنی ایک آدمی جو ہے
جس کو عادت ہے اس کی. مجھے یاد ہے ہم ایم بی اے میں تھے اور ہمیں پتا چلا کہ وہاں پہ سانپ نکل آیا اور ہم دیکھ نہیں پائے. مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں دیکھ نہیں پایا تھا, میں دور سے ہی یہ سوچ رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے. اور وہ جو ہمارے ادھر تھے جو گارڈ تھے, کشمیری چاچا ان کا نام تھا, کشمیری چاچا ہم اس کو کہا کرتے تھے. تو وہ انہوں نے پکڑ کے سانپ کو وداؤٹ اینی پرابلم مار دیا. اور یہ فائٹ کا رسپانس تھا جی, فائٹ کا. بہت سارے لوگوں کا فلائٹ کا رسپانس ہوتا ہے کہ بھاگ گئے, اور کچھ لوگ جو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے وہ فریز ہو جاتے ہیں. یہ جو تینوں قسم کے رسپانسز ہیں, یہ اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے لمبک برین سے جو کیمیکل نکلا ہے اس نے ہمارے تھنکنگ برین کو ڈسکنیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے جی. ناؤ وی کی ناٹ تھنک فار فیو سیکنڈ, 6 سیکنڈ جنرلی وی کی ناٹ تھنک. ہم پھنس گئے ہیں. اور اگر ہم بار بار اس کے بارے میں اب سوچنے لگیں جیسے ہی ہم اس سے نکلیں تو وہ پھر سے پیدا ہوگی کیمیکل, اور ہم وہ پھنسے رہیں گے اس کے نتیجے میں. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے جس کو میں نے ابھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے. میں اس کے آپ کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ سے آپ کو گزاروں گا. آئی وڈ لائک یو ٹو ایکسپیرئنس سم تھنگس, اور پھر ہم اس کو یہاں پر ایکسپلین کریں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے تھوڑا سا کہ آپ یہ ہوم ورک کر لیں. ناٹ نیسسرلی یو ڈونٹ ہیو ٹو شیئر, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. آپ نے صرف اس ہوم ورک کو اگر آپ کر لیں گے یہ کہ میں ریفلیکٹیو جرنل لکھوں, اپنی ایک سکسیس کو نوٹ کروں, اپنی ایک غلطی کو نوٹ کروں جدھر میں چاہتا تھا کہ یہ کروں لیکن کر نہیں پایا. اینڈ ونس یو ڈو دیٹ, اس کے اندر اپنی جو ریفلیکٹیو جرنل آپ وہ پارٹ 9 جو میں نے عرض کیا وہ دیکھ لیں. اینڈ ونس یو ہیو سین دیٹ, دین آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس کو اس پیٹرن پہ لکھنا شروع کر دیں بہت بریفلی. یو ڈونٹ ہیو ٹو اسپینڈ مور دین 5 منٹس آن دیٹ ایٹ نائٹ. صرف دن کا ایک واقعہ یاد کریں اور اس کو لکھ لیں. اور اس کے بعد آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا, ایک ریفلیکٹیو پریکٹس ہونی شروع ہو جائے گی کہ ہم اصل میں کتنے ڈفرینٹ سیلفز ہیں ہمارے اندر, جو ہم چاہتے ہیں وہ کرنے نہیں دیتے. وہی سیلف رکاوٹ بن جاتا ہے. اور وہ سیلف اصل میں کس وجہ سے رکاوٹ بنتا ہے, وہ سیلف پروٹیکٹیونیس ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں. وہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ لیٹر. میری طرف سے یہ چھوٹی سی آج ایک گزارش تھی کہ آپ نے آئندہ کے لیے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو ریگولر بیسس پہ کریں. اٹس اے لائف چینجنگ ایکسرسائز, اٹ از اے ٹرانسفارمیٹیو ایکسرسائز آن اٹس اون. یہ جو ریفلیکٹیو جرنلنگ ہے جی, اگر اس میں میں نے کئی دفعہ سوچا کہ اس کا ایک ڈیٹیلڈ کورس بھی بنایا جائے خود ریفلیکٹیو جرنلنگ کا, اور لائف جرنلنگ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہم کریں. بٹ اگین آئی تھنک اگر ہم اتنا بھی کرنا شروع کر دیں اس وقت تو دس کین بی اے ویری ٹرانسفارمیٹیو ایکسرسائز.